قدر اور کم ہوتے فورن ایکسچینج ریزروز کا سامنا ہے. بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباسی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آج آپ نے بڑی مثبت پریس کانفرنس کی ہے, تھوڑا سا حوصلہ بڑھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کل سے 3.5 گھنٹے تک محدود کر دی جائے گی لوڈ شیڈنگ, یہ فیصلہ ہو گیا ہے. کل ایک بار پھر ہنگامی اجلاس کابینہ کا بھی ہونا ہی ہے, کل کابینہ کا اجلاس, اور اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ کے اوپر بھی ایک بار پھر وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا. کیوں ایسا کیا اب آپ لوگ انشور کر رہے ہیں کہ 3.5 گھنٹے تک محدود ہو جائے گی؟ دیکھیں, مسئلہ یہ تھا کہ 4 سال اس ملک میں صرف جھوٹ بولا گیا. آپ کو بتایا گیا کہ بجلی بہت زیادہ لگ گئی ہے, بڑی مہنگی لگ گئی ہے. آج حالت یہ ہے کہ 25,000 سے کچھ زیادہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, آپ کے پاس بجلی کی ایفیشینٹ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکیں. تو اب 21,000 کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا فیول اویلیبلٹی کا ایشو ہے؟ کیپیسٹی بھی نہیں ہے, گیس اویلیبلٹی کا ایشو فیول اویلیبلٹی اگر آپ 30% ایفیشنسی کے پلانٹس میں ڈالیں گے تو وہ 60 روپے کا یونٹ بنتا ہے, آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ پلانٹس وہ بھی چلاتے ہیں فیول لا کر, کیونکہ اس وقت دنیا میں کول بھی, ڈیزل بھی, پیٹرول بھی, فرنس آئل بھی, LNG بھی ریکارڈ سطح پر ہیں. نہیں, فرنس آئل تو آپ کا دگنا ہو چکا ہے, RLNG آپ کی 5 ٹائمز قیمتیں بڑھ چکی ہیں. ایدر وچ وے دا پرابلم آلسو از ادائیگیاں بھی کرنی ہے نا. ادائیگیوں کے اوپر بر وقت فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا کہ چلیں بھئی IPPs کام تو شروع کریں؟ جی, ادائیگی جتنی ہوتی ہے اتنی کی جاتی ہے نا. اگر آپ زیادہ خرچ کریں گے, اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلی حکومت صرف یہ کمپنیوں پر بوجھ ہی ڈالتی رہی, انہوں نے کسی چیز کو ٹھیک نہیں کیا. 1500 ارب آج گیس کمپنیوں نے دینا ہے, سینکڑوں ارب کے الیکٹرک کی طرف واجب الادا ہیں, 2,500 ارب سے زیادہ آپ کا سرکولر ڈیٹ پاور کا چلا گیا ہے. یہ چیزیں نہیں چلتی. مگر سر, تو اب یہ سب چیزوں عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, because you have میں عام آدمی کی بات سمجھتا ہوں. وہ کہتے ہیں ان کے دور میں نہیں ہو رہا تھا یہ, اس کو صرف یہ سمجھ آتی. جی, جب میں کسی مسئلے کو حل نہ کروں, قرضے لے کر گزارا کرتا رہوں, اپنی کمپنیوں پر بوجھ ڈال دوں, پھر ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے. اور آپ نے عین اس وقت سوچا کہ ہم حکومت لے لیں. ہم نہ لیتے تو کون کرتا؟ کرنے دیتے انہیں سر؟ نہیں, پھر کرنے دیتے. بڑا آسان کام ہے. مقبولیت ان کی آج کہاں جا رہی ہے؟ بڑا آسان کام ہے. ہم نے بھی حلف اٹھایا ہوا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے نا. ہم اپوزیشن میں ہوں, ہمارا کام ہے حالات کو درست کرنا. ایک سوال آپ سے سر, the fact remains, سچائی سے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں honestly, آپ ابھی 2 مہینے پہلے تک بھی کوئی یہ ٹاپک آف ڈسکشن نہیں تھا کہ سری لنکا اور ہم بھی ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. آپ کے آتے یہ ڈسکشن بن گئی ہے. آپ لوگوں نے ایک تو تاخیر سے آ کے فیصلے لیے, اتنا مانتے ہیں کہ آتے لے لینا چاہیے تھا؟ سر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہ پڑتا, اس سے کوئی معمولی فرق پڑتا. فرق میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو اندازہ. موڈیز کی ریٹنگ بھی متاثر نہ ہوتی, ہماری ایک عوام کی پرسپشن بھی متاثر نہ ہوتی. موڈیز کی ریٹنگ متاثر ہوئی ہے آپ کے IMF کا معاہدہ توڑنے سے. جو ملک IMF سے معاہدہ کرے, اس کی فائنانس منسٹر تشہیر کرے, اور 8 دن بعد آپ اس معاہدے کو توڑ نہ دیں. اگر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوتا آج, تو کیا وہ آتے یہ فیصلہ کرتا جو تاخیر سے 6 دن کے ڈیفرنس سے, 28 مئی کو اور آتے 2 جون کو 6 دن کے ڈیفرنس سے 2 بم عوام پہ گرائے گئے ہیں. I mean it's hard to digest to begin with. کیا آپ آتے یہ فیصلہ کرتے؟ یہ بم نہیں ہے, چوائس ہی نہیں ہے. جب بم وہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس چوائس ہو. جب چوائس ہی نہیں تھی تو 6 ہفتے ضائع کیوں کیے؟ ہم نے کوئی سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید کوئی حل نکل آئے, ہم کسی طرح اس کو سسٹین کر لیں. لیکن یہ صرف بات پیسے کی نہیں تھی, یہ 125 ارب پہ بات پہنچ گئی تھی مہینے کی. ٹھیک ہے, ہم 3.5 ارب اور اضافی قرضہ لے لیتے, جہاں پر آپ نے 350 ارب, جہاں پر آپ نے 5600 ارب لے لیا ہے, 350 ارب اور لے لیتے, 6000 ارب ہو جاتا. کون دیتا جی؟ جہاں سے آپ پہلے قرضہ لے رہے ہیں ملک کے اندر. IMF سے 7ویں ٹرانچ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, ملک میں آپ قرضے لے رہے ہیں, لیکن اس کا اثر جو ہے بات پیسے کی نہیں ہے, بات ایک ذمہ دار ملک ہونے کی ہے. آپ IMF کے پروگرام میں ہیں, آپ نے پروگرام توڑ دیا, آپ نے پیٹرول پمپ پر پیسے بانٹنے شروع کر دیے. IMF سمیت تمام جو لینڈرز ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ UAE ہو, چین ہو, کوئی جو بھی ہو, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہم سے پیسے مانگنے آئے ہیں, آپ وہاں پر $25 ملین یومیہ پیٹرول پمپ پر بلا تفریق لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت تھی. ہم نے اس کو ختم کیا, اس کا بوجھ اٹھایا. کوئی حکومت بھی یہ کام, اگر یہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کر کے اس کو جواب دہ ہو نا آج کہ 10 روپے آپ نے قیمت کم کر دی, کوئی سبسڈی بجٹ میں نہیں ہے, آپ نے PDL ختم کر دیا جو ابزارب کرتا تھا پرائس انکریز تیل کی, ٹیکس ختم کر دیا, اور آپ نے کہا جی یہ 30 جون تک یہی رہے گی.
اس کا اثر 1.25 ارب پہ چلا گیا. مجھے بتائیے, آج مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ اب اپنی سیاست ریاست بچانے کے لیے ہم آئیں اور یہ سخت فیصلے کریں گے. یہ سخت فیصلے اور ان کا جو آفٹر شاک ہے, عوام بھی جاننا چاہ رہے ہیں, یہ کب تک نیوٹرلائز ہوگا؟ دیکھیں یہ آپ کو نظر آئے گا. کب تک؟ آپ دیکھیں کب تک کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. 6 مہینے, 8 مہینے. میں کل میں آؤں گا, آپ الیکشن کمیشن تو تیار ہے الیکشن کرانے کے. آپ ویڈیو مجھے سنائیں گی کہ آپ آئے تھے جناب. میں نہیں سناؤں گی, وعدہ. اب بتا دیں کہ آپ کو لگ کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ IMF پروگرام میں شامل ہو جائیں گے, اس کے اثرات آپ دیکھیں گے. ڈالر بھی پیچھے, روپیہ بھی بڑھے گا. آپ اسٹاک ایکسچینج میں بھی دیکھیں گے, آپ کو قرضے بھی مل سکیں گے. اور سب سے زیادہ آپ نے انرجی کے کرائسس پر آپ نے قابو پانا ہے. جو یہ مکمل طور پہ کوتاہی اور نالائکی اور کرپشن اس میں عمل دخل رہی ہے, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ شکر ہے آج آپ نے پریس کانفرنس کر دی سر, مگر کیونکہ لگتا ہے کہ آپ کی حکومت صرف اور صرف ایک عمران خان اور فرح گوگی ہینگ اوور میں ہے. عمران خان اور فرح گوگی کو چھوڑ دیں جی, ہم تو آج مشکل فیصلے کر رہے ہیں جو اس سے پہلے فیصلوں میں. مارکیٹوں کے اوپر بھی فیصلہ ہو گیا کہ مارکیٹیں 7 بجے کے بعد نہیں کھلی رہیں گی؟ نہیں, ایسا کوئی فیصلہ نہیں. وہ فیصلہ کل کابینہ کرے گی. ہم نے کچھ سفارشات کچھ دی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں بہت سی سفارشات ہیں جس سے کچھ مثبت اثرات پڑیں گے انرجی کے معاملات پر. آج ہمیں بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو, آپ کو, مجھے, اس ملک کے عوام کو, کہ ملک کے اندر غیر معمولی حالات ہیں. اب میں یہ کہوں جی میرے پیدا کردہ نہیں ہے تو نہیں ہے, لیکن آج ان کو سنبھالنا میں نے ہے. یہی کیفیت ہے ملک کے اندر. اچھا, ابھی مزید آپ کی ابھی پیٹرول کی بھی اور ڈیزل کی بھی مزید سبسڈی باقی ہے, وہ اب اس بجٹ میں کھینچی جائے گی یا بعد؟ جی میں پھر گزارش کر دوں, یہ سبسڈی نہیں ہے, یہ مکمل طور پہ قرضہ ہے. سبسڈی وہ ہوتی ہے جس کو آپ بجٹ میں رکھتے ہیں پیسہ, کہ جناب یہ میں نے پیسہ رکھ دیا ہے, میں عوام کو. نہیں, بڑا فرق ہے نا, میں بڑا فرق ہے. دیکھیں پیٹرول میں محلہ 8-9 روپے رہ گیا. جی بالکل. یہ مجھے امید ہے کہ روپے کی قدر میں تھوڑا اضافہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آئیں, یہ خود ہی ابزارب ہو جائے گا. نہ ہوا تو یہ آپ کو اگلے 4-6 ہفتے میں بڑھانا پڑے گا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات قیمت خرید سے کم میں فروخت کر سکیں. اب الیکشن کمیشن تیار ہے اکتوبر میں الیکشن کرانے کے لیے, تو اگر یہ سارا کچھ ایک PMLN تحفہ دے عوام کو, IMF سے انک بھی کر لے ڈیل, اور الیکشن سر پہ ہو جائیں, کس طرح جائیں گے عوام کے پاس؟ عوام کے پاس ٹرم پوری کر کے جائیں گے. اس سے پہلے بالکل ممکن ہی نہیں ہے. الیکشن کسی چیز کا حل نہیں ہے آج, ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہی حل ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ جس دن آپ نے حکومت عدم اعتماد کیا ہے, آپ الیکشن میں چلے جائیں. فوری نہیں گئے, لیکن آپ نے کولیشن نے فیصلہ کیا حکومت کا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 7 مہینے چاہیے تھے الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے میں. 7 مہینے کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. ٹھیک ہے. اور سر مجھے بتائیے گا کہ آپ, یہ تو آپ نے خبر دے دی بڑی کہ اب یہ آپشن ہی نہیں ہے, 1.5 سال ہر صورت پورے ہوں گے. جی بالکل, آپ آج ملک کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پیروں تلے کھینچنا ہو, جو جس بنیاد پہ بھی آپ کھڑے ہیں, کھینچ لیں. ایک باپ اور ایک MQM کی مار ہیں آپ لوگ. میں کہہ رہا ہوں کھینچ لیں نا, کھینچ لیں. کیا وہ کھینچنا ملک کے فائدے میں ہوگا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب, بڑا اہم فیصلہ ہے, میں اس پہ آپ کا تبصرہ ضرور چاہتی ہوں. قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ 10 ساتھ چلنا ہے زرداری اور نون لیگ کو, نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے 10 سال. اس عزم کا اظہار کیا ہے, اور کہتے ہیں یہ بات آفیشلی ڈسکس ہوئی ہے, آپ لوگ تیار ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, یہ بالکل اچھی بات ہے. آپ دینا چاہیں گے ایسی سیاسی اچھی بات ہے. نہیں, میں ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں اور جن کو درست کرنے کے لیے آپ کو کافی عرصہ درکار ہے. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہتا ہوں, جہاں پر ہمارا ملک 31 مئی 2018 کو جب میں نے حکومت چھوڑی تھا, آپ کو کم از کم 5 سال چاہیے وہاں پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے اس ملک کے 9 سال ضائع کر دیے. اور آپ اس سفر میں زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیں گے؟ جو بھی شریک سفر ہو, ٹھیک ہے, آج کولیشن موجود ہے. جو شہباز صاحب نے کہا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کس سے کرنا ہے؟ گرینڈ ڈائیلاگ سب سے. کس سے؟ پولیٹیکل پارٹی سے. سن لیں ذرا, فوج سے کیا کرنی ہے بات؟ فوج بات کریں گے کہ یہ آج ملک کے حالات ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, نظر نہیں آ رہا تو بتانا ہمارا کام ہے نا. مطلب اس میں اونرشپ چاہیے سب کی. یہ میرے پیدا کردے حالات نہیں ہیں. کس طرح کی اونرشپ چاہیے؟ اونرشپ یہ چاہیے, آپ کے ہوتے ہوئے وہ نیوٹرل ہی رہیں. میرے بھائی, نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ آئین اگر نیوٹرل ہے تو میں نیوٹرل کے حق میں ہوں. کس طرح کی اگر آئین نیوٹرل, ہمیں یہ کام 10 سال پورا کرنا ہے تو بھائی جان آپ نے تنگ نہیں کرنا. نہیں جی, تنگ نہیں کرنا. آپ سمجھیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں, ہم کیسے یہاں پہنچے ہیں, ان کے حل کے حل میں کروں گا. ٹھیک ہے, مگر تنگ نہیں کرنا. قیمت میں تنگ کی چھوڑیں, جس نے تنگ کرنا ہے وہ تنگ کر لے یار. کیا چاہیے؟ اونرشپ چاہیے ڈیسیشنز میں.
تو ان کی ہے آپ مداخلت آپ کا نظام وزیر اعظم ہاؤس میں آپ کا انٹرویو کیا تھا. آپ کا نظام مداخلت نہیں برداشت. محترم عباسی صاحب, آپ وزیر اعظم تھے, میں نے آپ کا انٹرویو پی ایم ہاؤس میں کیا تھا, اور کراچی میں کھڑے ہو کے تب ایک ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے, تب کے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی بات کی تھی, مخاطب تھے, اور انہیں اکانومی کے اوپر تبصرے ہو رہے تھے, اور آپ نے کہا تھا وہ اسٹیک ہولڈر ہے, ان کا رائٹ ہے. تو کل رائٹ تھا تو آج بھی رائٹ ہے. آج آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسٹیک ہولڈر سارے بیٹھے ایک ٹیبل پر. آج ملک کے حالات غیر معمولی ہیں, یہ 18 والے نہیں ہیں, ہمیشہ ہی غیر معمولی. نہیں میں معذرت سے میں یہ کہوں گا, آج جہاں پر آج کھڑے ہیں نا, What commitment do you want from them, sir? میں کوئی کمٹمنٹ نہیں چاہتا ہوں. Why do you want to sit them down? میں اس ملک کا حصہ نہیں ہے نا, میں فوج اس ملک کا حصہ نہیں ہے, انٹیلیجنس ادارے نہیں ہیں, میں نے سن لینا, جوڈیشری نہیں ہے. بالکل ہے, ٹھیک ہے. تو جب ملک کے اندر غیر معمولی حالات ہوں, ایک گھر کے اندر غیر معمولی حالات ہوں, تو باپ جو ہوتا ہے بیوی بیٹے اور بھائیوں سب کو اکٹھا کرتا ہے. ادھر باپ کون ہے؟ جی, ادھر باپ پرائم منسٹر ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, باپ اس نظام میں پرائم منسٹر ہے, مانے یا نہ مانے, آئین کہتا ہے پرائم منسٹر ہے. بیٹھ جائیں, ملک کے حالات ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, فیصلے میں نے کرنے ہیں نا, حل میں نے نکالنا ہے, امپلیمنٹ میں نے کرنا ہے. صرف ایک سوال پوچھ رہی ہوں, جی ان سے کیا چاہتے ہیں؟ جی, ان کو بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اونرشپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ بھی اس میں حصے دار ہیں. وہ ہیں نہیں ابھی ہیں کی بات نہیں ہوتی. اگر جوڈیشری یہ فیصلے کرے گی کہ ملک کے وزیر اعظم کو اقامے کے پیسے نہ لینے پر چلتی حکومت توڑ دے گی, یہ فیصلہ ہے, یہ ملک کے حق میں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر یہاں پر الیکشن چوری سے میری بات سن لیں, الیکشن چوری ہوں گے ملک کے حق میں ہے. غیر معمولی حالات ہیں تو غیر معمولی گارنٹیز چاہیے اداروں سے کہ اب چھیڑا. کوئی گارنٹی نہیں چاہیے, جس نے کھینچنا ہے کھینچ لے. آج کھینچنے کی گنجائش نہیں ہے, یہی ان کو بتانا ہے کہ آج ملک کو چلانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, حالات گھمبیر ہیں, اتنی بات تو ان کی درست ہے, اداروں سے کیا گارنٹیز چاہیے, بہرحال یہ ابھی جاننے سے ہم قاصر ہیں. لیکن اب یہ ذہن میں رکھیے کہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر